نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سونے سے پہلے یہ سورت 3 بار پڑھنا اگر معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و الم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً دور فرما دیتا ہے۔ انسان کی جو بھی خواہش یا حاجت ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے پورا فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ میں اللہ سے اپنی جس حاجت کی طلب کر کے سویا تھا، اللہ پاک نے اس ولی کی مدد سے وہ پوری کر دی۔ تو ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو آ کر پھر مجھے کہنا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کی حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بھائی بہن صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد کر دی جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو پھر درود پاک پر ہی ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات متضاد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان میں مانگی گئی دعا کو رد کر دیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو محترم ناظرین، آج یہ وظیفہ کریں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ ناظرین یہ عمل نہیں ہے، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے
جس طریقے سے بزرگوں نے بتائی ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کریں۔ روزانہ آپ نے ایک مستقل عادت بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مگر شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں، اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت اور رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے پاس آخر کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں تک انشاءاللہ سنور جائیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف اور شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک ناموں کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، اور پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو خاص طور پر مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین اور مکمل بھروسہ، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ آج یہ کام شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کیجئے اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اس وظیفے کی برکت سے خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا، اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی ضرور کرنی ہے۔
یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں بیکار بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کا حل پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ تو یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا باسط 21 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا وہاب یا رزاق یا باسط کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا باسط پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات ہی وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو جب آپ اس ذات سے مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ 21 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مانی جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 سورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے تو پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر جاتا ہے۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا، اور واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا، ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، آداب، عزت و احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں ہے، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کر سکیں، چیزوں کے ڈھیر پر ڈھیر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پر لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندنی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے، اور سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت اور اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ صرف پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے، پریشانیاں بھی لاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے، لیکن سب کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پنجابی محاورے کے مصداق، جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کے دولت زیادہ اس کے بکیڑے اور جنجت بھی زیادہ، نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ۔ ناظرین، یہ سب کچھ پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخوں اور لیبارٹریوں سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں، یہ سب کچھ اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمگسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ کیا سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار نہیں دیتے؟ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور مستقبل کے بارے میں مشورے، اور اہلیہ سے اختلافات اور کبھی شرارت آمیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوز دعائیں دیتے والدین، ضرورت کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بہن بھائی۔ ناظرین، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔
اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے یا وہاب یا رزاق یا باسط کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔